بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 15 جون سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج ہم ذرا داخلی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 3-4 چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ ان کو گھیرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ کرونا سے جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے وہ انتہائی گھمبیر ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں بتائی، یہ حکومت نے خود بتائی ہے، اور انتہائی الارمنگ، یعنی کہ وہ سن کے بھی خوف آتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں آپ کو۔ پھر آج خواجہ آصف صاحب نے ایک تقریر کی ہے، بجٹ تقریر تھی، وہ اوپننگ قومی اسمبلی میں۔ انہوں نے جناب پھر یہ کہا ہے کہ انٹرویوز ہو رہے ہیں اور وزارت عظمیٰ کے لیے ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور اس کا جواب پھر اسد عمر صاحب نے دیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر ایک اور اچھی خبر آئی ہے، اور وہ خبر ہے شوگر ملز ایسوسی ایشن، جن کو حکم امتناعی ملا تھا، وہ آج حکم امتناعی اسٹے آرڈر ختم ہو گیا، اور تحقیقات اب آگے بڑھیں گی، کیونکہ وہ مشروط آرڈر تھا چینی 70 روپے کلو دینے کا، لیکن چینی 70 روپے کلو نہیں دی گئی۔ آج جب عدالت نے پوچھا تو ان کو بتا دیا گیا کہ جناب ابھی خط کتابت ہی چل رہی ہے، ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے، تو جس پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ وہ تو پھر آرڈر ہی اس سے مشروط تھا، تو اگر چینی 70 روپے نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک یہ بھی ہو گیا۔ پھر مختلف مافیاز کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سکینڈلز بھی آ رہے ہیں۔ ایک ٹیلی فونک سکینڈل آیا، اور وہ اس کے بعد پھر پنجاب حکومت کی ترجمان عظمیٰ کاردار، ان کو آج برطرف کر دیا گیا، ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر سنتھیا ریچی، اور ان کے خلاف پوری کوشش کی، ایف آئی اے نے بھی جان چھڑوانے کی کوشش کی، پولیس نے بھی جان چھڑوانے کی کوشش کی، دیگر اداروں نے بھی، تو بالآخر آج اسلام آباد کی عدالت نے سنتھیا ریچی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا، اور اس طریقے سے اب ایف آئی اے کو آرڈر ملا ہے، اور یہ سائبر کرائم کے تحت ایف آئی آر درج ہوگی۔ اب دیکھنا ہے کہ سنتھیا ریچی جو ہیں وہ اب اگلا کام کیا کرتی ہیں، کیونکہ اطلاعات ہیں یہ کہ ان کے پاس ابھی تک کچھ میٹیریل اور بھی ایسا ہے، وہ آڈیو بھی ہو سکتی ہے، وہ ویڈیو بھی ہو سکتی ہے، اور اگر سنتھیا ریچی جو ہیں وہ ساری چیزیں میدان میں لے آتی ہیں اور کمپرومائز نہیں کرتی، تو پھر معاملات کافی گھمبیر ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست پہ اس کے کافی تیزی سے اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر ایک اور خبر ہے، وہ ہے جناب کہ انڈیا نے ہمارے 2 غیر سفارتی اہلکار دلی سے نکالے تھے، اور ان پہ الزام تھا کہ جناب وہ اپنی ڈومین سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اپنا معمول کی سرگرمیاں سر انجام دے رہے تھے، اور اس کے بعد پھر آج 2 انڈین ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو دھر لیا گیا، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ جناب انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا اور پاکستان کے اسلام آباد کے شہریوں کو کچلا، اور اس کے بعد فرار ہو رہے تھے، گاڑی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور ان کو پھر گرفتار کیا گیا۔ وہ اس وقت تھانے میں ہیں، پولیس اسٹیشن میں ہیں، اور پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اور انڈین ہائی کمیشن کے سینئر افسر جو ہیں ان کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے، انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے اور ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں، تو یہ انڈیا کو میرا خیال لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیونکہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، معمولی نوعیت کے اگر ہوں تو درگزر کیا جاتا ہے، خاص طور پہ غیر ملکی سفارتی یا غیر سفارتی عملہ، اور ان کو بس تھوڑی بہت بات پوچھ کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، حوالے کر دیا جاتا ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا۔ لیکن چونکہ انڈیا جو ہے وہ بہت اوور ڈوئنگ کرتا ہے، اوور ایکٹنگ کرتا ہے،
اور پاکستان کے عملے کے ساتھ اس کا بہت ہی رویہ نازیبا ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان کے بھی سفارتکار ادھر کوئی ایسا ایشو ہو جاتا تو عجیب و غریب قسم کی ہمیں سٹوریز سننے کو ملتی، لیکن پاکستان نے ایک بہت اچھا رسپانس دیا۔ اب آتے ہیں جناب ایک اور خبر، وہ پہلے شیئر کرتے ہیں پھر سیاسی باتوں پہ آتے ہیں۔ سعودی عرب نے اس بار جی اعلان کیا ہے، بلکہ اعلان ابھی نہیں کیا، تقریباً جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ ہے کہ اس سال حج نہیں ہوگا، اور اس میں محدود سے محدود تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب میں بھی ابھی تک کرونا پہ قابو نہیں پایا جا سکا اور صورتحال مخدوش ہو رہی ہے، نمبرز بڑھ رہے ہیں، مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ تو وزارت حج سعودی عرب نے جو ایک پرپوزل بنا کے بھیجی تھیں، ان پرپوزل سے وزارت صحت سعودی عرب جو ہے وہ اتفاق نہیں کر رہا، اور اس پرپوزل کے مطابق حج کا دورانیہ کم کرنا تھا، ڈیوریشن آف سٹے 20 سے 25 دن کرنا تھی، پھر جو غیر ملکی حجاج کرام ہیں ان کا کوٹا کم کر کے 20% کا کہا گیا تھا کہ 20 سے 25% کر دیا جائے، اور پھر جو اندرون ملک سعودی شہری ہیں ان کا کوٹا بھی کم سے کم کر دیا جائے، پھر مینا میں خیموں میں رہائش کا جو نمبرز ہیں وہ کم کر دیے جائیں، ٹرانسپورٹ بائی ایئر سفر جہاز میں اگر 100 پیسنجر ہیں تو 50 کر دیے جائیں، یہ سارا کام تجویز کیا گیا تھا۔ لیکن وزارت صحت نے پھر بھی اگر یہ بھی کم کیا جاتا ہے تو پھر بھی نمبرز جو ہیں حجاج کرام کے وہ عازمین حج کے لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، اور 5 لاکھ تو کم از کم منیمم جو نمبر ہے وہ 5 لاکھ ہونا تھا، لیکن وزارت صحت سعودی عرب نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اور اب اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ زیادہ چانسز ہیں کہ حج جو ہے وہ غیر ملکی عازمین کے لیے حج جو ہے وہ موقوف کر دیا جائے گا۔ البتہ حج کا اہتمام ضرور ہوگا، حج کا فرض ضرور ادا کیا جائے گا، لیکن مقامی لوگ اور بہت محدود SOPs کے مطابق وہ کام کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں جناب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کیا وزیر اعظم عمران خان کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے جناب وہ بہت زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں، دنیا بھر میں بھی ہے لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور جو نمبرز بتائے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگلے مہینے کے آخر تک یہ تعداد لاکھوں میں جائے گی، اور اگست میں یہ تعداد ملین کراس کر جائے گی جی متاثرین کی، اور اسی طریقے سے اموات میں بھی بہت زیادہ نمبرز بتائے جا رہے ہیں کہ اموات بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، اور وہ نمبر بھی وہ تعداد جو ہے وہ زبان پہ لانا بھی اس سے بھی خوف آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو میں اگین بار بار کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ انسان تمام اختلافات بھلا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس مصیبت سے نمٹا جاتا ہے۔ تو جب تک ہماری سیاسی قیادت، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک پیج پہ نہیں ہوتیں تب تک یہ بیماری جو ہے اس سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اقدام کرنا پڑے گا پورے ملک میں ایک ہی، اور وہ اقدام ظاہر ہے صوبائی حکومتوں کو، اس میں پیپلز پارٹی ہے جی، مسلم لیگ نواز ہے، JUI ہے، وہ تو اس کہیں گے کہ گورنمنٹ ناکام ہو، اپوزیشن نے تو کہنا ہے، اور اپوزیشن کا گول یہی ہوتا ہے، الٹیمیٹ گول، کہ گورنمنٹ ناکام ہو اور کوئی کرائسس پیدا ہو اور حکومت کو گرایا جائے۔ اب وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کیا اس کے لیے ریڈی ہے؟ کیا وہ صورتحال کی سنگینی سے جب ان کو اندازہ ہے، جب ان کو پتہ ہے کہ یہ تعداد ملینز میں جا رہی ہے، 10 لاکھ سے کراس کر رہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے ممالک کا ماڈل نہیں اڈاپٹ کیا جا رہا؟ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ایک ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھا ماڈل دیا، اور وہ یہ دیا کہ پولیو کے جو قطرے ہیں وہ پورے ملک میں پلائے جاتے ہیں، اور پولیو پروگرام کے تحت پورے ملک کی میپنگ ہوئی ہے، پورے ملک کی، اور جو پولیو کے قطرے ہیں وہ 2 سے 3 دنوں میں پورے ملک میں پلا دیے جاتے ہیں، اور ڈور ٹو ڈور
جایا جاتا ہے، تمام اعداد و شمار، ہر گھر کا نمبر، پھر جو پولیو ورکرز ہیں ان کو بلاکس یعنی کہ ایریاز الاٹ کیے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا یہ ہے کہ اگر صرف 48 گھنٹے کا کرفیو لگایا جائے، 48 گھنٹے کا 2 دن کا، اور وہ بھی بیک وقت پورے ملک میں نہیں، مثلاً پنجاب میں 1 دن، بلوچستان میں دوسرے دن، سندھ میں تیسرے دن، KPK میں چوتھے دن، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، 48 گھنٹے کا کرفیو، اور بین الصوبائی جو ٹریفک ہے وہ بند کر دی جائے صرف 48 گھنٹے کے لیے، اور اس میں یہ کیا جائے کہ یہی پولیو کی ٹیمیں ساتھ ان کے آپ ڈالیں جناب کرونا کے، وہ دے دیں ان کو ٹیسٹ، بے شک نہ دیں، ابتدائی طور پہ ان کے سمٹمز لیں، اور جو گن ہوتی ہے یہ تھرمامیٹر الیکٹرک ٹائپ چیز، اس کے ساتھ جو چیک کیا جاتا ہے ٹمپریچر، وہ چیک کیا جائے، اور یہ 24 گھنٹے میں یہ اکٹھا ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ریکارڈ مرتب ہو جائے گا، اور 48 گھنٹے میں یہ سارا اعداد و شمار آ جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد جو ایریاز ہیں جہاں پہ سسپیکٹ ہیں ان کا کرونا ٹیسٹ کیا جائے اگلے 48 گھنٹوں میں، اور اس کے بعد ہوم کوارنٹین کر دیا جائے، اور پورا ملک جو ہے وہ ایک ہی جو 48 گھنٹے کے اندر پورے ملک کا کرونا ٹیسٹ ہو جائے گا جی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا فلاں گھر میں کرونا ہے، فلاں گھر میں نہیں ہے، فلاں محلے میں ہے، فلاں محلے میں نہیں ہے، فلاں گلی میں ہے، فلاں گلی میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اور اس سے معمولات زندگی بھی چلتی رہیں گی، نہ ٹریفک روکنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ بزنس روکنے کی ضرورت ہے، نہ کاروبار روکنے کی ضرورت ہے۔ تو جو خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی ہے کہ جناب انٹرویوز شروع ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کرونا، اور کرونا میں اگر وزیر اعظم عمران خان نے انسداد کرونا کی کمپین کو اور ڈیسیشنز کو لیڈ نہ کیا، تو پھر ایسی صورت میں وزیر اعظم عمران خان کے لیے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم اگر میرٹ پہ بات کریں تو کیا وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا کے شہباز شریف صاحب کو لایا جائے گا؟ یہ بھی ایک انہونی بات ہے، اور اس لیے یہ کچھ اور ہی ہوگا اگر ہوا تو، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے، اور اپنی ٹیم میں کوئی تھوڑی سی رد و بدل کرنی چاہیے، اور اپنی آنکھ اور کان کھلے رکھنے چاہیے، اور جو ان سے سنسیئر لوگ ہیں ان کی باتوں پہ زیادہ عمل کرنا چاہیے، اور باہر کی خبروں پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ مافیاز جو ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے تمام مافیاز کو ایک ہی دفعہ چھیڑ دیا ہے، اور جب تمام مافیاز کو آپ ایک ہی دفعہ چھیڑتے ہیں تو وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کوئی بھی انڈیا کی مووی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا پھر انڈر ورلڈ کے ڈان کس طریقے سے ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو ساری صورتحال خان صاحب کے علم میں ہونی چاہیے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کو تیسرا سال شروع ہونے کو ہے جی، تو اب انہیں فیصلے خود کرنے ہوں گے۔